وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے احکامات اور پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، مذہب اسلام 4 بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کی سب سے پہلی بنیاد عقائد ہے، اعتقادات ہے۔ دوسری بنیاد عبادات ہے۔ تیسری بنیاد اخلاقیات ہے، اور چوتھی بنیاد معاملات ہیں۔ معاملات اسلام کی نظر میں بہت ہی اہمیت کا حامل باب ہے۔ معاملات کہتے کسے ہیں؟ معاملات خرید و فروخت، لین دین، قرض دینا، قرض لینا، امانت رکھنا، امانت واپس لینا، کسی سے وعدہ کرنا، وعدہ نبھانا، ایک مالک کا ملازم کے ساتھ سلوک، ملازم کا مالک کے ساتھ سلوک، تاجر کا گاہک کے ساتھ سلوک، گاہک کا تاجر کے ساتھ سلوک، یہ ساری کی ساری چیزوں کو مختصر سے لفظ میں معاملہ کہتے ہیں۔ معاملات جس طرح ہماری عبادتیں ہمیں رب العالمین کا مقرب بندہ بناتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہمارے معاملات بھی ہمیں اللہ کا مقرب بندہ بناتی ہیں۔ جس طرح ہماری عبادتیں رب کی رحمت کا حقدار ہمیں بناتی ہیں، ویسے ہی ہمارے معاملات بھی ہمیں رب کی رحمت کا حقدار بناتی ہیں۔ عبادات ہم انجام دیتے ہیں، ہمارے درجات اللہ رب العزت کے پاس بلند ہوتے ہیں، ویسے ہی معاملات کی شفافیت، حسن معاملات کے ذریعے ہمارے درجات بھی رب العالمین کے پاس بڑھتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہماری عبادتوں کے ذریعے ہم رب العالمین کی سجائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی ہمارے اچھے معاملات کے ذریعے ہم رب العالمین کی سجائی ہوئی جنت کے مکین بن سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، 2 چند آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہوا وہ رب العالمین کے پاس حاضر ہوگا کل قیامت کے دن، اور اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا بتا تیری زندگی میں کیا نیکی ہے؟ وہ کہے گا میں نے اپنی زندگی میں کچھ نیکی نہیں کی پروردگارا، لم يعمل خیرا قط۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک بھی نیک عمل نہیں، ایک بھی نیکی نہیں۔ وہ کہے گا پروردگارا میری زندگی میں ویسے قابل ذکر کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں لیکن ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں زمین پر رہتے ہوئے مالدار تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور لوگوں سے قرض کا مطالبہ کیا کرتا تھا۔ میرا اپنا ایک ملازم میں نے رکھا ہوا تھا، اور ملازم کو جب میں قرض کو مانگنے کے لیے بھیجتا تھا تو اس سے تاکیداً کہتا تھا دیکھو اگر خوشحال ہے تو قرض لے کر آؤ، اگر بدحال ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، یا تو مہلت دے دو یا اس کا قرض معاف ہی کر دو۔ پروردگارا بس اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی بھا گئی، اتنی پسند آ گئی، فتجاوز اللہ عنہ، اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ پتہ چلا ہم حسن معاملہ کے ذریعے، مثالی معاملات کے ذریعے، کھرے معاملات کے ذریعے، معاملات کی صفائی کے ذریعے رب العالمین کی سجائی ہوئی جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک شخص راہ میں چل رہا تھا،
راستے میں اس نے ایک ٹہنی دیکھی جو لوگوں کو آمد و رفع میں دشواری پیدا کر رہی تھی۔ وہ شخص جاتے ہوئے اس نے ٹہنی کو کاٹ دیا اور راستے کے کنارے لگا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ رب العالمین نے اس کی اس نیکی کی قدر کی اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اسے کہتے ہیں معاملہ۔ اور معاملات کے ذریعے جس طرح ہم اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے روزوں کے ذریعے، اپنے ذکر و اذکار کے ذریعے، اپنی تلاوت کے ذریعے رب کی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، ویسے ہی اچھے معاملات کے ذریعے بھی ہم رب العالمین کی سجائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرات مسند احمد کی ایک صحیح ترین روایت ہے جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض میں مہلت دیتا ہے تو جتنا اس نے قرض دیا ہے ہر روز اتنا اسے صدقہ خیرات کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب جب ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے اور سامنے والے کو وہ دیکھتا ہے کہ ابھی قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، مزید اس کو مہلت دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی رقم اس نے دی ہے دگنی رقم ہر روز صدقہ و خیرات کرنے کے برابر اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے کسی کو 50,000 روپے قرض دیے ہیں تو رب العالمین ہر روز ہمارے حصے میں، ہمارے نام اعمال میں 50,000 کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے، سامنے والے کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا ٹائم اور بڑھا دیتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے کہ ہر روز اس کے بعد 1,00,000 روپے صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین ہمارے حصے میں لکھ دیتا ہے۔ معاملات، لین دین، معاملات میں صفائی، معاملات میں شفافیت، مثالی معاملات، آپ دیکھیں رب العالمین کے تقرب کا کتنا بڑا ذریعہ ہے اور درجات کی بلندی کا کتنا بڑا سبب ہے، لیکن افسوس ہم نے کیا سمجھا؟ دینداری کو معاملات سے بالکل ہم نے الگ کر دیا۔ دینداری کا تصور ہمارے پاس کیا ہے؟ دینداری ہم نمازوں میں تلاش کرتے ہیں، صرف نمازوں میں تلاش کرتے ہیں۔ دینداری ہم صرف روزوں میں تلاش کرتے ہیں۔ دینداری ہم صرف تلاوت میں تلاش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دینداری ہے، لیکن صرف یہی دینداری نہیں۔ دینداری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں۔ دینداری یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ حسن معاملہ کریں، آپ نرمی کے ساتھ دیں، نرمی کے ساتھ لے، وعدوں کی پاسداری کرے، زبان کا لحاظ رکھے، یہ بھی تو دینداری ہے۔ اور معاملات کو دینداری نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اچھے خاصے مصلی، پہلے صف کے نمازی، جبہ کرتا پہننے والے، لمبی لمبی داڑیاں چھوڑنے والے، آج معاملات کے باب میں سب سے زیادہ کچے نظر آتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو توحید کے پرستار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایک اللہ الہ واحد کے سامنے جھکنے والے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، معاملات کے میدان میں سب سے زیادہ کچے یہی قوم نظر آتی ہیں کواکب کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ لہٰذا یہ تصور ناقص تصور ہے کہ معاملات کا باب دین سے الگ ہے، ایسا نہیں۔ معاملات دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ 24 گھنٹوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد کی جو زندگی ہماری، وہ ساری کی ساری ہماری زندگی معاملات سے گھری ہوئی ہے۔ لہٰذا حضرات، میں چند نمونے آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ معاملات کے اس زمین پر کیسے، معاملات کے خرابی کے اس زمین پر کیسے کیسے بگاڑ اور کیسے کیسے فسادات نمودار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات حضرات یاد رکھیں، ہمارے معاملات ہماری دعوت ہے، ہمارے معاملات ہمارے اسلام کی تبلیغ ہے، ہمارے معاملات اسلام کا ہمارا پرچار ہے۔ ہم جب معاملات کرتے ہیں مطلب صرف معاملات نہیں کرتے، ہم اسلام کی دعوت رکھتے ہیں، اسلام کے نمائندے ہوتے ہیں، اسلام کا پرچار کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ملک ہندوستان میں سب سے پہلے جو اسلام کے قدم جمے ہوئے ہیں، کیرلا کے راستے سے جو اسلام داخل ہوا، وہ تاجروں کا ایک گروہ تھا جو ہندوستان
ہندوستان آیا ہوا تھا، تاجروں کا ایک گروہ تھا جو ہندوستان آیا ہوا تھا، اور تاجر پہلے بھی آتے تھے، لیکن یہ جو تاجر مسلمان آئے تھے، ان کے معاملات کی صفائی، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ اپنے مذہب اور دین کو بدل کر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارے معاملات اسلام کی دعوت ہے، ہمارے معاملات اسلام کی تبلیغ ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا انڈونیشیا کہہ لیجئے یا ملیشیا کہہ لیجئے، یہاں پر کوئی اسلامی لشکر اسلام کا جھنڈا گاڑنے کے لیے نہیں گیا، یہاں پر کوئی اسلامی فوج نہیں گئی جہاد کرنے کے لیے، بلکہ یہاں بھی تاجروں کا گروپ گیا ہوا تھا، اور ان کے تجارتی معاملات کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اتنا متاثر ہوئے کہ حلقہ بغوش اسلام ہوئے، اور اس کا اثر آج تک دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر اکثریت مسلمانوں کی آبادی کی ہے۔ تو حضرات، ہمارا جو معاملہ ہے، ہماری جو معاملات ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا جو بزنس ہے، یقین مانیے یہ اسلامی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم تقریباً 70 سال سے اپنی شہریت اس وطن عزیز میں منوانے کے لیے کبھی راستوں میں سڑکوں پر نکلتے ہیں احتجاج کے لیے، کبھی طرح طرح کی ہم پلاننگیں اور منصوبے کرتے ہیں، لیکن آج تک ہم اپنی شہریت منوانے سے قاصر رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے معاملات اگر ہمارے صاف ستھرے ہوں، معاملات اگر ہمارے اسلامی ہوں، معاملات اگر ہمارے مثالی ہوں، تو یہ معاملات کے حسن معاملات کے ذریعے کبھی کا لوگوں کو ہم متاثر کیے ہوتے، اور کتنے ہی لوگوں کو ہم مسلمان بنا چکے ہوتے۔ لہذا حضرات، تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم اسلام کی بہت غلط شبیہ لوگوں کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ میں بہت بڑا داعی ہوں، میں بہت بڑا اسپیکر ہوں، میں بہت بڑا مبلغ ہوں، لیکن میرے معاملات دیکھے میں لوگوں کو جھوٹ بولتا ہوں، میں لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، میں لوگوں کے حق دباتا ہوں، زبان کی پاسداری کا لحاظ میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ایسا انسان حقیقی معنوں میں داعی انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ حقیقی داعی وہ داعی ہے جس کی زبان سے پہلے اس کا حسن معاملہ کہے کہ یہ داعی ہے، اسے داعی کہتے ہیں۔ تو حضرات، سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات، اس کے ذریعے اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے، اسلام کی تصویر لوگوں کے نگاہوں میں آتی ہے۔ اور دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، اگر ہمارے معاملات میں بگاڑ آ جائے، اگر ہمارے معاملات فساد کا شکار ہو جائیں، یہاں سے رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں، یہاں سے تعلقات ختم ہونے لگتے ہیں، اور یہاں سے پرانی دوستیاں نفرتوں کی آگ میں جھلسنا شروع ہو جاتی ہیں، محض معاملات کی بگاڑ کی وجہ سے۔ میں ایک اپنے ہلکے سے فائدے کے لیے اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کر دیتا ہوں، میں اپنا ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھائی اور بہنوں کی نفرت کی جنگ کی آگ میں جھونک دیتا ہوں، میں ایک فائدہ حاصل کرنے کے لیے پرانی دوستیوں کے تعلقات کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ معاملات کا بہت بڑا بگاڑ ہے، آپ یاد رکھیے۔ حضرت ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس۔ عجیب آپ نے سوال کیا، آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول، ایسا نسخہ بتلائیے کہ لوگوں کا بھی محبوب بنوں اور پروردگار کا بھی محبوب بنوں۔ آپ نے 2 نسخے بتلائے۔ سب سے پہلا نسخہ آپ نے یہ بتلایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ۔ دنیا میں رہو تو دنیا کے فریفتہ نہ بنو، دنیا میں رہو تو دنیا کو دل نہ دے بیٹھو، دنیا کے وفادار نہ بنو، یحبک اللہ۔ اگر اس مزاج کے ساتھ اس زمین پر زندگی گزارو گے، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ۔ لوگوں کے پاس جو کچھ دھن دولت موجود ہے، ان کی پراپرٹی سے امیدیں وابستہ نہ رکھو،
ان کی پراپرٹی کو حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ جتنی زیادہ تم لوگوں کی دولت سے امیدیں وابستہ کریں گے، لوگوں کی نظروں میں اتنی ہی زیادہ حیثیت تمہاری گھٹ جائے گی، اور لوگوں کی دولت سے جتنا اپنے آپ کو سیف رکھو گے، لوگوں کی نظروں میں تمہاری حیثیت اتنی ہی بڑھ جائے گی۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس۔ لہذا حضرات، اگر ہمیں اپنا ایسا نظر آتا ہے کہ میرے ایک معاملے کی وجہ سے، میرے ایک فائدے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، میرے بھائی بہن مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، میرے قریبی رشتہ دار مجھ سے بغاوت کرنے پر اتر آ رہے ہیں، میری پرانی دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، میرے تعلقات ختم ہو رہے ہیں، اپنے فائدے کی قربانی دینے کا ہنر جانو، اپنے فائدے کی قربانی دینے کا ہنر جانو۔ اگر تم اب اس وقت میں اپنے فائدے کی قربانی دو گے، اپنے حق سے گزر جاؤ گے، یہی لوگ آپ سے تعلقات کو استوار کرنے میں اپنے آپ نے لیے شرف محسوس کریں گے۔ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس۔ حضرات، معاملات کا بگاڑ، اس کے نتائج ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو پراپرٹیاں اور جو دھن دولت والدین چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور باپ دادا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اولاد نسلوں تک لڑائی کی آگ میں جلتے رہتی ہے، کورٹ کچہری کے معاملات آتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کی قیمت کبھی کی جا چکی، کورٹ کے معاملات اور کورٹ کے چکر بھی چلتے رہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ معاملات کا بگاڑ، معاملات کے بگاڑ کا یہ نتیجہ کہ سارے کے سارے خاندان نفرت کی آگ میں جھلس رہے ہوتے ہیں۔ اپنے معاملات کو صاف و شفاف رکھو، اپنے معاملات کو پاکیزہ بناؤ۔ یہ دوسری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگر معاملات بگڑ جائیں گے، ہمارے اچھے خاصے تعلقات نفرت کی نظر ہو جائیں گے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضرات، جس بندے کے معاملات بگڑ جائیں، ایسا بندہ ترقی نہیں کر سکتا، چاہے وہ تاجر ہو۔ اگر ایسا تاجر معاملات میں بگاڑ کا شکار ہو جائے، ایسا تاجر کامیاب تاجر نہیں کہلا جا سکتا۔ اگر کوئی بڑی کمپنی ہو، اگر وہ کمپنی دھوکے کا شکار ہو جائے، پھر ایسی کمپنی مارکیٹ میں بہت دنوں تک نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ کو یہ رول اچھی طرح یاد ہے کہ معاملات کی دنیا میں، تجارت و کاروبار کی دنیا میں، پیسے کمانے کی دنیا میں، پیسے سے زیادہ لوگوں کا اعتماد جیتنا پڑتا ہے، پیسے سے زیادہ لوگوں کا بھروسہ جیتنا پڑتا ہے، اور جو انسان جتنا زیادہ لوگوں کا بھروسہ جیتا ہے، وہ انسان اتنا ہی زیادہ ترقی کرتا ہے۔ اور ہماری صورتحال یہ ہے، کوئی ایک مرتبہ ہم سے معاملہ کرے، پھر دوسری مرتبہ ہم سے معاملہ کرنے کی وہ ہمت نہیں رکھتا۔ اتنے معاملات میں فساد کے ہم شکار ہیں، معاملات میں اتنے بگاڑ کے ہم شکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بس دو چھوٹے حوالے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے، ابھی 25 بہاریں آپ نے اپنی زندگی کی دیکھے تھے۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کو پہلے ہی سے امانت دار جانتی تھی، صداقت کا علم بردار جانتی تھی، آپ اپنا سرمایہ آپ کے پاس لاتی ہیں، پیش کرتی ہیں، اور آپ سے درخواست کرتی ہیں کہ آپ میرا مال لے جائیں، اس کو فروخت کریں، جتنا معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں دگنا آپ کو معاوضہ دوں گی۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر تجارت میں دگنا فائدہ حاصل ہوا، چگنا فائدہ حاصل ہوا۔ اور جب یہ معاملہ لوگوں نے دیکھا تو وقت کے بڑے بڑے تاجروں کی خواہش ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تجارت کا سامان لے جائیں، ہمارا سرمایہ لے جائیں، ہمارا شیئر لے جائیں اور فروخت کر لیں۔ یہ ہوتا ہے معاملہ کرنے کا انداز، اور یہ ہوتا ہے مثالی معاملہ کہ لوگ آپ کے پاس اپنا سرمایہ لے کر آئیں، لوگ آپ سے جڑیں، اور کئی گاہکوں کو آپ سے جوڑنے کی کوشش کرے محض آپ کے مثالی معاملات کی وجہ سے، آپ کے اسلامی معاملات کی وجہ سے، آپ کے معاملات کی شفافیت کی وجہ سے، اور آپ کے حسن معاملہ کی وجہ سے۔ یہ معاملات کرنے کا انداز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب تاج نبوت رکھا گیا، لوگ آپ کی دشمنی پر تل آئے، طرح طرح کی سازشیں آپ کے خلاف کرنے لگے، وہیں پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے معاملات کا یہ سبق کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ کون سا سبق؟ جو آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے، آپ کے خلاف جو پلاننگیں بنانے والے تھے، وہی لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کر رکھنے والے تھے۔
جب ہجرت کا موقع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں دی اور کہا دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، یہ مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ میرے دشمنوں کی امانتیں ہیں، یہ سازش کرنے والوں کی امانتیں ہیں، لہٰذا اہل حق کو ان کے حقوق ادا کرنا، پھر اس کے بعد تم مدینہ تشریف لے آنا۔ سبحان اللہ، کتنے بے داغ معاملات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کتنے پاکیزہ معاملات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دشمن بھی آپ سے دشمنی کر رہا ہے لیکن معاملات میں آپ پر اعتبار کر رہا ہے، اسی کردار کی ضرورت ہے، ایسے ہی معاملات کرنے کی زمین پر ضرورت ہے۔ حضرات جیسا کہ میں نے کہا، اگر بندہ معاملات میں بگاڑ کا شکار ہو جائے، ایسا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر گھر میں معاملات کے فساد کا شکار ہو جائے، خاندان بھی تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان بھی ترقی نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، 3 لوگوں کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، ایک ہے معاویہ بن سفیان ابی سفیان رضی اللہ عنہ، دوسرے ابو جہم رضی اللہ عنہ، اور تیسرے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، تینوں میں سے کس سے نکاح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہے معاویہ بن ابی سفیان، فَسُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، کنجوس ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ سے اگر کوئی رشتے کے معاملے میں آپ سے مشورہ لیتا ہے، خیر خواہی لیتا ہے، دریافتی کرتا ہے، دیانت داری اور امانت داری کا تقاضا ہوتا ہے، جو اس کے اندر اوصاف ہے آپ وہی بیان کریں۔ آپ نے یہی کیا، فَسُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، کنجوس ہے، ان کے پاس مال نہیں، معاویہ بن ابی سفیان۔ اور دوسرے کے بارے میں آپ نے کہا اما ابو جہم، رہا ابو جہم کا معاملہ، فلا يضع عصاه عن عاتقه، ہمیشہ اپنے کندھے پر ڈنڈے کو سوار رکھتے ہیں۔ 2 مطلب ہے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمیشہ سفر پر رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ عورت کو مارتے رہتے ہیں، ہمیشہ عورت کو مارتے رہتے ہیں۔ ولیکن انکحی اسامہ بن زید، ہاں تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ حضرات اس حدیث کی روشنی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گھر میں آپ کے معاملات صاف نہ ہو، آپ کا معاملہ بیوی کے ساتھ صاف نہ ہو، آپ کا معاملہ اپنے بچوں کے ساتھ صاف نہ ہو، آپ کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ صاف نہ ہو، آپ کے گھر کی ترقی کا مزاج یہیں پر ٹھپ پڑتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی جلد سے جلد رشتہ دینا پسند نہیں کرتا، آپ کی طرف سے رشتہ آئے تو قبول کرنا انسان پسند نہیں کرتا، گھر کی ترقی وہیں پر رک جاتی ہے اگر آپ معاملات میں بگاڑ کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ تیسری بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ معاملات کے بگاڑ کا انسان شکار ہو جائے تو پھر انسان کی ترقی وہیں پر ٹھپ پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جو انسان معاملات کے بگاڑ کا شکار ہو جائے، ایسے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ کیا مطلب؟ ہم کسی کو قرض دیتے ہیں یا کسی سے قرض مانگتے ہیں اور ٹائم لیتے ہیں 1 ہفتے 2 ہفتے کا، اور ہمارے پاس جب وہ مانگنے کے لیے آتا ہے اپنا قرض، ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، جبکہ میرے پاس حیثیت ہے کہ میں قرض کا واپس کر سکتا ہوں، اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کرتا ہوں۔ ہفتے کا معاملہ مہینوں پر مشتمل، مہینوں کا معاملہ سالوں سال مشتمل رہتا ہے، اس کے باوجود بھی میں ٹال مٹول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، ایسا انسان اپنی زندگی پر ظلم کی داستان رقم کر رہا ہے، ظالم ہے ایسا انسان، گنہگار ہے ایسا انسان، معصیت کار ہے ایسا انسان، خطا کار ہے ایسا انسان، جو ہفتوں کا معاملہ، ہفتوں کا قرض، اس میں ٹال مٹول کر کے تاریخ پر تاریخ دے کر اور چڑھا کر لوگوں کو ستا کر حق دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ظالم ہے ایسا انسان، اس کا یہ گناہ سائے کی طرح اس کا پیچھا کرتا رہے گا۔ کئی ہمارے اسلاف نے یہ بات کہی ہے کہ جب میں گناہ کرتا ہوں تو اس کا اثر میں اپنی بیوی میں دیکھتا ہوں، اس کا اثر میں اپنے سواری میں دیکھتا ہوں، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، سواری اڑیل ہو جاتی ہے۔ یہ گناہ کا انجام ہے، یہ گناہ کا انجام ہے۔ گناہوں کی سیاہی ہماری قسمت کی سیاہی بن جاتی ہے، گناہوں کی نحوست ہماری زندگی کی نحوست بن جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اگر ہم کسی کا قرضہ لیتے ہیں، زبان دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک میں ادا کروں گا، ٹال مٹول کر کے تاریخ پر تاریخ دے کر سامنے والے کو
ستاتے ہیں، رلاتے ہیں، ہم یہ اس کے حق میں ظلم کر رہے ہیں اور اپنے حق میں بھی ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، کہ بندہ جب حقدار کو حق نہیں پہنچاتا جبکہ وہ حق پہنچانے کا مستحق ہے، جبکہ استطاعت ہے اس کو حق پہنچانے کی، اس کے باوجود بھی حق نہیں پہنچاتا، چاہے وہ مال پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمینوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ پراپرٹی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اگر مال ہے وہ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی وقت پر ادا نہیں کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جائز ہے کہ اس کی عزت و آبرو کو بازاروں میں نیلام کیا جائے، لیکن صرف معاملات کے باب میں جائز ہے کہ اس کی عزت و آبرو کو محفل میں اچھالا جائے، جائز ہے کہ اس کی عزت و آبرو کو موضوع مجلسوں میں بنایا جائے، جائز ہے ایسے شخص کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، اور جائز ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے، قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ حضرات، اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ مومن اور مسلمان جو اس زمین پر گناہ کرتا ہے اور رب العالمین گناہ کی سزا اس زمین پر دے دیتا ہے تو آخرت کی سزا سے ایسا انسان بچ جاتا ہے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں رب العالمین زمین پر بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغی وقطیعۃ الرحم، معاملات کے بگاڑ کے ذریعے لوگوں پر ظلم کرنا اور معاملات کے بگاڑ کے ذریعے رشتہ داریوں کو توڑنا اور کاٹنا، یہ دو جرم ایسے ہیں جو اس زمین پر بھی اللہ رب العالمین اس کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا دیتا ہے۔ لہٰذا ٹال مٹول کا مزاج ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، ٹال مٹول کا مزاج ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، تاریخ پر تاریخ دے کر لوگوں کو پھرانے کا مزاج ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ مزاج اچھا مزاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات آخری پیغام جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر قوم کے لیے ایک چیز آزمائش اور امتحان کا ذریعہ رہی ہے۔ سابقہ قوموں کے لیے کسی کے لیے حکومت آزمائش بنی تھی، کسی کے لیے عورت آزمائش بنی تھی، یا کسی کے لیے اور کوئی چیز آزمائش بنی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا وفتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ کو کسی کی دینداری جانچنا ہو اس کے مالی معاملات کو آپ دیکھو، کسی کے تقوی کا امتحان لینا ہو اس کے مالی معاملات کو دیکھو، کسی کی عبادتوں کو جانچنا ہو اس کے مال کے امتحان کو دیکھو۔ مالی معاملات طے کرتے ہیں کہ آپ کتنے دیندار ہیں۔ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، دریافتی کرنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، مسجد میں تو ہر کوئی نیک بن کر آتا ہے، دریافتی کرنا ہو اس شخص کے مارکیٹ میں معاملات کو دیکھنا چاہیے، مالی معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور جو انسان مالی معاملات میں جتنا زیادہ کھرا ہے، صاف ستھرا ہے، وہ انسان اتنا ہی بڑا دیندار ہے، وہ انسان اتنا ہی بڑا دیندار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ فتنۃ امتی المال، کہ میری امت کا فتنہ بڑا فتنہ مال ہے۔ آج مال کے لیے ہم ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو اچھالتے ہیں، مال کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں، مال کے لیے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، مال کے لیے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، مال کے لیے ایک دوسرے کی ناجائز حق تلفی کرتے ہیں، مال کے لیے اپنی زبان سے مکر جاتے ہیں۔ وہ فتنۃ امتی المال، کہ میری امت کا ایک بڑا فتنہ مال ہے۔ حضرات آپ یہ بات یاد رکھیں، دو باتیں خاص طور پر یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے اموال سے اپنے مقاصد کو مکمل کرنے کی تمنا آپ ہرگز نہ رکھیں۔ دوسروں کے پاس جو پراپرٹی ہے، دوسروں کے پاس جو مال ہے، آپ کو اپنے مقاصد مکمل کرنے ہیں، پلاننگ مکمل کرنی ہے، تو دوسروں کے اموال کے ذریعے اپنے مقاصد مکمل کرنے کی تمنا اور آرزو ہرگز نہ رکھیں، آپ مال کے فتنے سے محفوظ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ اپنے دامن کو قرض لینے سے بچائیں گے اتنا ہی زیادہ مال کے فتنے سے آپ بچے رہیں گے۔ زمانے کا رخ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ زمانہ جس رخ پر جا رہا ہے، اس زمین پر جو انسان جتنا زیادہ مال سے محروم ہے وہ انسان اتنا ہی زیادہ سیف ہے۔ زمانے کا رخ دیکھ کر ایسا لگتا ہے، ورنہ جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی اجتماعیت کے اموال ہے، جن کے ہاتھوں میں قوم کے اموال ہے، جن کے ہاتھوں میں اجتماعیت کے اموال ہے،
جن کے ہاتھوں میں ملت کے اموال ہے، جن کے ہاتھوں میں جمعیتوں کے مال ہے، جن کے ہاتھوں میں بیت المال کے اموال ہے، اور جن کے ہاتھوں میں انجمنوں کے مال ہے، جن کے ہاتھوں میں مساجد کے مال ہے، جن کے ہاتھوں میں مدارس کے مال ہے، مال ان کے لیے بہت بڑی آزمائش بن گیا ہے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ رہا ہے، اور میری امت کی آزمائش سب سے بڑی آزمائش مال ہے۔ لہذا حضرات یہ سوچ غلط ہے کہ مال کے ذریعے دنیا آباد ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے کہ دنیا آباد ہوتی ہے، لیکن خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا آباد کرنے کے چکر میں ہم آخرت کو برباد نہ کر لیں۔ لہذا یہ بات آپ ہمیشہ سے یاد رکھیں، اپنے جیب کو قوم کے اموال سے محفوظ رکھیں، اپنی تجوری کو ملت کے اموال سے محفوظ رکھیں، اپنے بینک بیلنس کو مسلمانوں کی اجتماعیت کے اموال سے محفوظ رکھیں۔ جتنے زیادہ ہم اپنے جیب کو لوگوں کے مال سے محفوظ رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ مال کے فتنے سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے مالی معاملات کے ہم ذمہ دار بھی بنتے ہیں تو خیال ہونا چاہیے، بہت خیال ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں ویسے ہی مسلمانوں کے مالی معاملات میں خیانت کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ حضرات یہ چند باتیں تھیں معاملی معاملات کے حوالے سے جو مجھے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ دعا ہے رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو مثالی معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہم سب کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں مال کو تصرف کرنے والا بنا، بار الہ مثالی معاملات، اسلامی معاملات اور کھرے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ جو باتیں سنی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ